جو ساتھی بیت کی نیت سے آئیں وہ آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت بیان کے موڈ میں نہیں ہوں، بیان آپ پر اپنا سماعت فرما لیا ہے۔ صرف اپنے ایک ساتھی حافظ ثناء اللہ جو حج کے سفر پر تھے، یوم العرفہ کے دن ان کا جب رحمت کا انتقال ہو گیا۔ کوئٹہ سے تھے اور انگلینڈ میں مقیم تھے، یہاں آنا جانا تھا۔ پچھلے سال اجتماع میں بھی آئے تھے، بہت پیارے ساتھی تھے۔ آج 20-25 دن کی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا جب رحمت پر انتقال ہو گیا۔ ایک تو جوان سال تھے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کے رہے، بوڑھے ماں باپ۔ بہت زیادہ صدمے کی بات ہے، یہ جس جگہ آگ لگی ہے وہاں ایسی خوب خبر ہوگی ان کو، لیکن کیونکہ وہ ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ہم مشرف تھے، تو تمام دوستوں سے تو میری بہت زیادہ درخواست ہے کہ وہ تو حالت احرام میں شہید ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، ان کی مغفرت تو یقینی ہے۔ صرف ان کے مراحین کے لیے سب ساتھی 2 رکعت نماز پڑھ کر ضرور دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اس طرح کی اموات، حادثات عین عالم شباب میں، جوانی میں، وہ جن کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے ان کو کافی سارا دکھ دیتی ہیں، کافی پریشان کرتی ہیں۔ تو ایسی اموات یہ پیغام بھی دیتی ہیں کہ مال و دولت، کاروبار، جو انسان کی بڑی آرے کی خواہش ہے، لیکن 30-35 سال کی عمر میں آدمی ساری کاروبار اور ساری مال و دولت، عزت شہرت دیکھ لے اور اچانک بلاوا آ جائے، تو اسی کو شاعر کہتا ہے، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشان خزاں نے مٹا دیا۔ تو یہ عنوان اور یہ خبر میں نے بھی بننا ہے اور آپ نے بھی بننا ہے ایک دن۔ یہ عنوان سب کے ساتھ لگے گا، موت والا عنوان سب کے ساتھ لگے گا۔ کسی کو جوانی میں لگے گا، کسی کا تھوڑا عمر گزار کے، اور کسی کا تھوڑا اس سے آگے۔ بہرحال رہنا نہیں کسی نے بھی، جانا ہے۔ میں نے پچھلے بیان میں بھی ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارا وصال ہو، وصال ہم پڑھتے رہتے ہیں نا کہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں کی وفات ہو گئی۔ وفات میں اور وصال میں کیا فرق ہے؟ وصال کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اب اللہ سے ملاقات کرے گا۔ تو میں نے سوچا اللہ سے ملاقات تو اپنی جگہ پر ہوگی، 2 وصال ہوں گے، ایک نبی سے ملاقات ہوگی اور ایک اللہ سے ملاقات ہوگی، یہ ہے وصال۔ تو میں حافظ ثناء اللہ صاحب کے بارے میں اثر کو مجھے اطلاع آئی ہے، ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں کہ حالت احرام میں اور جبل رحمت پر اور یوم العرفہ کے دن
اللہ نے کیسے موت لکھی تھی. یہ انگلینڈ سے سفر شروع کیا تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ میں مولانا عمیر صاحب جا رہے ہیں تو میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس حج کی تصریح نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ حج کی تصریح نہیں ہے تو نہ جائیں. کہنے لگے میں نے ویزا حاصل کر لیا ہے تو ہمارے برٹش والوں کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، میں جانا چاہتا ہوں. وہاں لندن سے ریاض پہنچے، پھر مجھے فون کیا، پھر جدہ پہنچے کہ میں جدہ پہنچ گیا ہوں. تو میں نے ان کو شارٹ حج سمجھایا. میں نے کہا آپ کے پاس تصریح نہیں ہے تو خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے آپ سے تو آپ نے مینا نہیں جانا، کیونکہ مینا کا قیام سنت ہے اور مزدلفہ واجب ہے، عرفہ فرض ہے. تو اگر آپ سے کوئی واجب بھی رہ گیا تو اس کا تدارک ہو سکتا ہے آپ دم دے دیں گے، اور اگر آپ نے عرفہ میں تھوڑا بھی قیام کیا تو آپ کا حج ہو جائے گا. یہ موبائل پر میں نے سارا حج سمجھایا آپ کو. اس طریقے سے آپ چلے جائیں. اللہ کی شان میں پھر خود رابطہ کرتا رہا. عرفہ والے دن ان سے رابطہ نہیں تھا. یہی گمان تھا میرا کہ شاید موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے اور اس بیٹری کی وجہ سے شاید رابطہ نہیں ہے. پھر پریشانی تو کے دن یہ سارے گھر والے پریشان تھے کہ اتنی اموات ہوئی ہے، خدا جانے اس کا کیا حال ہوا ہوگا. گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی اس دفعہ. تو بہرحال کسی ذریعے سے اللہ نے ابھی اطلاع آ گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو بہت سخت مجھے جھنجھوڑا اس واقعہ نے، کیونکہ جو آدمی ہر وقت رابطے میں ہو اور آنکھوں کے سامنے اس کی بہت ساری چیزیں ہوں اور زندگی کے معاملات میں پوچھ کے چلنے والا ہو. انگلینڈ کے اندر شراب کا کاروبار عام ہے اور شراب دکانوں پہ رکھنا بیچنا ممنوع بھی نہیں ہے، اور کسی غیر اسلامی ملک کے اندر شراب کی تجارت کیسی ہے کیسی نہیں ہے یہ الگ ایک علمی بحث ہے پوری. انہوں نے بہت بڑا شراب کا کاروبار، دکان جو بڑی مالیت کی تھی، محض اس وجہ سے اس میں اشتراک نہ کیا کہ یہاں شراب بیچی جا رہی ہے. مسلمان شامل تھے اس میں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ میں نے کہا میں اس کاروبار میں نہیں جانا چاہتا جس میں شراب بیچی جا رہی ہے. بہرحال اللہ کا نظام دیکھیں کہ انسان کی جو موت جہاں آتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کا خمیر وہاں سے اٹھایا جاتا ہے نا، جہاں کا خمیر ہوتا ہے نا. اب رہے فرنگی کے ملک میں تو شاعر کہتا ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. برطانیہ میں رہے اور حج کے موقع پر پتہ نہیں کیسے جذبات نے انگڑائی لی. موت اللہ نے وہاں کی لکھی ہوئی تھی اور موت کی جگہ پر پہنچنا تھا. اسے انسان جو ہے نا اللہ کی تقدیر کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. تقدیر کے سامنے اس کی کوئی مجال نہیں چلتی. تقدیر کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، یہ جوان ہے، اس کے ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی موقع دے دیں اس کو، تھوڑا سا اور مہلت مل جائے. نہیں، اس کی اپنی حکمت ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی اموات اور حادثات کی اطلاع پانے کے بعد جب تو والدین کو پہنچتی ہے، اللہ ملک الموت سے پوچھتے ہیں کہ جس وقت تو نے فلاں کا پھل توڑا، فلاں کی روح کو قبض کیا، اور جب اس کے ماں باپ کو اور اس کے قریبی لوگوں کو اطلاع ملی تو انہوں نے کیا کہا؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ یا اللہ، جب ان کو موت کی اطلاع ملی، غم کی اطلاع ملی، کوئی پریشانی کی خبر سنی تو ان کی زبان پہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو خوشخبری سناؤ، اس کو خوشخبری سناؤ کہ اس کے لیے اللہ نے
جنت کے اندر ایک محل تعمیر کیا ہے، اور اس محل کے باہر، اس کے گیٹ کے باہر جس کے لیے لکھ دیا گیا ہے بیت الحمد، بیت الحمد۔ تو ناگہانی آفات، اموات، حادثات یہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں، اور ایسے بعض واقعات ہمارے جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا جاگ کے چلو، تھوڑا سا جاگ کے چلو، تھوڑا سا جاگ کر چلو، کہ ہم یوں بھی کر دیتے ہیں، ہم یوں بھی کرتے ہیں۔ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کفے دست ساقی چھلک پڑا۔ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کفے دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ آپ کو میں بڑی عجیب بات سناؤں، میرے انگلینڈ جانے کے کاغذات انہوں نے جمع کرائے تھے، مجھے کہہ رہے تھے، میں نے ان سے خوشتبی کی کہ میں نے کہا علماء جاتے ہیں وہاں مدارس کے لیے چندہ کرتے ہیں، تو میں تو چندے کا مزاج کا آدمی نہیں ہوں، میں تو نہیں پھر سکتا وہاں پر۔ کہتے ہیں حضرت اللہ آپ کی زندگی میں برکت ہے، آپ کی وجہ سے میں نے داڑھی رکھی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت مسجد جاتا ہوں، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں تبدیلی کیسے آئی ہے؟ تو پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں گے تو میں آپ کا دورہ کراؤں گا، ادھر ادھر بیانات کراؤں گا، تاکہ اور لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح کی صورت پیدا فرمائے۔ تو چند دن پہلے مجھے اس کا پیغام آیا کہ آپ کے وہاں یہ کاغذات آپ کے تیار ہوں گے، تو یہ میں نے اپنا سارا کام مکمل کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا میری صحت ٹھیک نہیں ابھی، میں پورا سفر کے لیے ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہوں۔ تو بہرحال آج کا یہ دن خاص طور پہ میرے لیے، میں بہت زیادہ افسردہ ہوں، بہت غمگین ہوں، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اور آپ حضرات سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات ان کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا کریں گے۔ ہم چند دن پہلے جو گئے تھے انہی کے گھر گئے تھے، ہم جہاں ناشتہ کیا تھا نا، یہ وہی گھر تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ ہم کوئٹہ بھی گئے تھے، تو جب بھی میرا کوئٹہ کا سفر ہوتا تو پہلے انہی کے گھر جانا ہوتا تھا، اور وہی ہمارے میزبان ہوتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پسماندگان کو۔ اللہ کی حکمتیں بڑی عجیب ہیں، میں آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں۔ ان کی بیوی ابھی صدمے سے نہیں نکلی تھی، ان کی شادی قندھار سے ہوئی، افغانستان سے، اور وہاں کے بڑے بزنس مین کی بیٹی سے ہوئی۔ 2 بہنیں ایک گھر میں شادی ہو کے آ رہی ہیں، اور ان بچیوں کے ماں باپ دوسری کار میں ہیں، اور یہ دلہا اور دلہنیں الگ کار میں ہیں۔ ماں باپ اور 2 بہن بھائی پچھلی گاڑی میں، 15-20 کلومیٹر کے بعد آگے چل کر انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو کسی نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی اس گاڑی کی ٹکر کسی ٹرالے سے ہو گئی ہے، اور یہ لوگ موقع پہ فوت ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ جس بچی کو آج بیوگی کا صدمہ ملا ہے نا، چند سال پہلے اس کی شادی والے دن ماں باپ حادثے کا شکار ہو گئے، بارات کے اندر آتے آتے۔ بارات میں آتے آتے ماں باپ بھی فوت ہو گئے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اس بچی کو بھی جب یہ اطلاع ملی ہوگی کہ آپ کا ساگ بھی جڑ گیا ہے، خاوند ہی فوت ہو گیا، ماں باپ بھی گئے، خاوند بھی گیا، کتنی بڑی آزمائش ہے یہ۔ اللہ ایسی آزمائشوں سے سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ایسے امتحانوں میں نہ ڈالے ہمیں۔ بہت بڑا امتحان ہے جی، بہت بڑا امتحان ہے۔ ماں باپ کی جدائی
شوہر کی جدائی، زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا حادثہ یہ ہمارے دوستوں میں ہمارے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ ایک تو میں نے اس لیے آپ سے واز کیا کہ بہت زیادہ اہتمام سے دعا کرنی ہے، بہت اہتمام سے دعا کرنی ہے، کہ کیونکہ بہت صدمے سے اس وقت دوچار ہوں گے وہ۔ ابھی تک میں نے یہ اطلاع، کیونکہ مجھے آئی ہے پہلے، ابھی تک ان کے گھر میں اطلاع نہیں ہے، ابھی تک میں نے ان کے گھر میں اطلاع نہیں دی، صرف حافظ ادریس صاحب کو اور اس کے ماموں کو اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا ذرا جا کے پہلے گراؤنڈ بنائیں، ماحول بنائیں، تو مجھے کل صبح کی اگر فلائٹ مل گئی تو میں خود آ جاؤں گا انشاءاللہ، تو میں اچھے طریقے سے ماحول بنا کر پھر بات کریں گے ان سے، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو ایسی عمر میں اس طرح کا صدمہ، پھر گھر کو چلانے کے لیے ایک آدمی باہر محنت مزدوری کرتا ہے اور سارا نظام چلا رہا ہوتا ہے، ایسے آدمی کی رحلت، ایسے آدمی کا جانا کہیں زیادہ صدمے کا سبب ہوتا ہے۔ تو میں ان کی اطلاع سے پہلے، والدین کی اور بیوی بچوں کی اطلاع سے پہلے، عید سے 2 دن پہلے بیٹا پیدا ہوا اس کا، عید سے 2 دن پہلے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، تو اس لیے میں نے کہا کہ تاکہ ان کو اطلاع سے پہلے پہلے ہماری دعائیں پہنچ جائیں اور ان کو اللہ صبر دے دے، صبر دے دے۔ میں انہی الفاظ پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ توبہ کے کلمات میں پڑھ رہا ہوں، سارے ساتھی پڑھ لیں اور خواتین بھی پڑھ لیں، اور صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ بس یہ سمجھیں موت اس طرح کی چیز ہے جو میں نے بھی بیان کی ہے۔ اپنے معاملات کو گندہ نہ کریں، اخلاق گندے نہ کریں، عبادات خراب نہ کریں، دل میں کسی کا کینہ بغض نہ رکھیں، معافی تلافی کو عام رکھیں۔ اسی طرح ہم بھی اٹھیں گے، اسی طرح کون کب خبر بنے گا، کون کب بنے گا، بنیں گے سارے۔ لیکن یہ بیعت کا اور توبہ کا یہی مقصد ہے کہ جب ہم خبر بنے نا، جب ہماری خبر چلے، تو ہماری خبر چلنے کے بعد پہلے مجھے اپنی خبر میں یہ ہو کہ میرا سینہ بے کینہ ہو، اس میں نفرتیں نہ پلیں، اس میں کسی کی عداوت نہ پلے، اس میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، کسی مسلمان کی خفگی کا اثر نہ ہو، اور کوئی ہم سے خفا نہ ہو۔ راضی کرنا نہ کرنا وہ الگ معاملہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کئی بار، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر شخص کو دل سے معاف رکھا کریں، اور ہر شخص کے بارے میں یہ خیال رکھیں کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کیا ہوا ہے۔ جس نے میری غیبت کی، جس نے مجھے ستایا، تنگ کیا، پریشان کیا، اللہ تو میری وجہ سے کسی کو سزا نہ دینا، یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے سر، میری وجہ سے اس کو سزا نہ دینا۔ اور یا اللہ میں نے شعوری اور لاشعوری طور پر کسی کو تنگ پریشان کیا ہو اور مجھے تو پتہ نہیں ہے اس کا، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے، یا اللہ اس کے دل میں ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے، تاکہ موت کا وقت جب آئے نا اور قبر میں جب جانا ہو، حشر میں اللہ کے سامنے پیشی ہو، تو اس وقت مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو یہ بیعت کا یہ مقصد ہوتا ہے، بیعت کا مقصد اچھے خواب نہیں ہے، بیعت کا مقصود کہ مجھے اچھے اچھے خواب آنے لگ جائیں، بیعت کا مقصود کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں، بیعت کا مقصود کہ مجھے کشف ہونے لگے، بیعت کا مقصود کہ میرا نام پیدا ہو جائے۔ بیعت کا کیا مقصد ہے؟ بیعت کا صرف ایک مقصد ہے، اللہ راضی ہو جائے اور پٹائی سے جان بچ جائے، بس یہ مختصر تعبیر ہے اس کی۔ اللہ راضی ہو جائے اور پٹائی سے جان بچ جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تو دیکھتا رہتا ہوں لوگ جنت الفردوس مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے، میں کہتا ہوں یا اللہ جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، بس مار نہ پڑے،
مارنا پڑے بس، عذاب نہ ہو، جوتیوں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے، جوتیوں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے، بس مارنا ہو، مارنا ہو۔ تو بس یہ بیعت کا مقصود ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ راضی ہو جائے اور پٹائی، بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ مل جائے بس۔ اور اس کے علاوہ جو جذبہ ہوگا، جو نیت ہوگی، وہ ساری نیتیں جہنم میں لے جانے والی ہیں، کہ مقصود ہی ٹھیک نہیں ہے۔ مقصد ہو اللہ کی رضا۔ اس لیے بعض لوگ فیض حاصل نہیں کر سکتے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے پیر صاحب کو دم دے دیں، کوئی تعویذ کر کے دے دیں، جی کاروبار بڑھ جائے، شہرت ہو جائے، نام ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اس طرح کے جذبے رکھ کر کوئی آدمی کمال کو نہیں پہنچا، بس اللہ مل جائے، اللہ مل جائے۔ ہمارے ایک مجذوب بزرگ تھے، میرے بہت بزرگ دوستوں میں سے تھے، فوت ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ایک دن مجھے حضرت حافظ الحدیث حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مریدہ جنات میں سے ایک جنوں کی شہزادی تھی، اس نے کہا حضرت مجھے کسی اپنے مرید سے نکاح کرا دیں۔ تو کئی لوگوں کو جنات کو قابو کرنے کا شوق ہوتا ہے، اب یہ جنات فری میں مل رہے ہیں، تو شہزادی نے کہا میرا نکاح کرائیں ان سے۔ تو انہوں نے کہا شاہ جی آپ کا نکاح کراتے ہیں جنوں کی شہزادی سے۔ تو فرمایا حضرت میں نے آپ سے تعلق دنیا کے لیے نہیں رکھا۔ شیخ نے بھی امتحان لیا اور مرید پاس بھی ہو گیا نا۔ فرمایا حضرت میں نے امتحان دنیا کے لیے، آپ سے تعلق دنیا کے لیے نہیں رکھا۔ ظاہر ہے جنوں کی شہزادی تابع ہے تو بہت ساری خدمتیں بھی ہوں گی، بہت سارے کام بھی چلتے رہیں گے۔ اور میں نے تعلق اللہ کے لیے رکھا ہے، بس یہ دعا کریں مجھے اللہ مل جائے، بس مجھے اللہ مل جائے۔ اور اس جذبے کے ساتھ جس نے شیخ کا ہاتھ پکڑا ہے نا، شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر اس نے ڈاکو کی صحبت اختیار کی ہے اور نیت اس کی ٹھیک تھی تو ڈاکو کے ساتھ بیٹھ کر بھی لوگ ابدال بنے ہیں۔ اور ابدال کا ہاتھ پکڑا تھا، غوث کا ہاتھ پکڑا تھا، لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی، نیت صحیح نہیں تھی، ساری دنیا لوٹ کے لے جائے گی، وہ آدمی ہمیشہ بے فیض رہے گا۔ دیکھو سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس سے آئے، بلال حبشی حبشہ سے آئے، ابو ذر قبیلہ غفار سے آئے، مقداد کہاں سے آئے؟ جذبہ ٹھیک تھا، جذبہ ٹھیک تھا، ملاقات کی نیت ٹھیک تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پاس بیٹھے، نیت ٹھیک نہیں، جذبہ ٹھیک نہیں۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو گئے، اور حبشہ سے آنے والے چلے حرم کی زمین میں، لیکن ان کے چلنے کی آواز اللہ کے عرش پہ آئی۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب جذبے و نیت ٹھیک ہو نا، جذبہ و نیت ٹھیک ہو، یقین جانیں، یقین جانیں ہم کیا ہیں، یہ ہمارا سلسلہ اور ہماری نسبتیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں صرف تعویذ کرانے کے لیے، انہوں نے بھی تعویذ چھپا کے رکھے ہوتے ہیں، یہ لے جاؤ چلو۔ فرمایا یوں سمجھو کہ جو بیت سلوک کرتا ہے وہ گویا کہ جوہرات میں ہاتھ ڈالتا ہے، سونے میں، اب سونا اس کی مٹھیوں میں ہے، سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی زنجیر میں وہ پرویا جاتا ہے، اب سونا ہاتھ میں ہے، جواہرات ہاتھ میں ہیں، اب جواہرات لے کر وہ جواہرات کے بدلے میں جا کے کہتا ہے مجھے گڑ کی ڈلی دے دیں، وہ جواہرات کے بدلے میں مانگتا ہے گڑ،
بچوں کی مزاج پہ کہ پاپڑ مانگتا ہے، ٹافیاں مانگتا ہے. تو یہ ایسا آدمی ہے جو سونار کے پاس بیٹھ کر، جوہری کے پاس بیٹھ کر بھوسا خرید رہا ہے. تو پھر دنیا کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں؟ اس کی دعا کہاں سے کرائیں؟ ان کے وظیفہ کہاں سے مانگیں؟ فرمایا نگاہ مقصود پر رکھو. بھینس گائے خریدتا ہے آدمی کس لیے؟ دودھ کے لیے. کس لیے خریدتا ہے؟ کوئی ایسا عقل مند ہے آپ میں کہ جس سے پوچھو گائے بھینس کیوں خریدی؟ ہو کہتے میں نے گوبر کے لیے لیے. گوبر فری میں ملتا ہے، گوبر فری میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، اللہ اپنے بندوں کے پیچھے دوڑاتے ہیں. پھر شیخ نثار فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پہلے تو دنیا کسی صورت میں ملتی نہ تھی نثار، پہلے تو دنیا کسی صورت میں ملتی نہ تھی نثار، اب ملتی ہے تو ہم ہنس کے گزر جاتے ہیں. نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا غم، وہ دن گئے جب تیرے دیوانے تھے ہم. تو مقصود نیک رکھنا چاہیے، جذبہ ٹھیک رکھنا چاہیے، نیت صحیح رکھنی چاہیے. نیت میں جب اللہ ہو تو سب کچھ ملے گا. نیت میں جب دنیا ہو تو نہ دنیا ہوگی نہ دین ہوگا، نہ دنیا ہوگی نہ دین ہوگا. اور یہ جو مبارک نسبت ہماری ہے، یہ جو ہمارے حضرت کا رنگ ہے، ہمارے طریقے کا جو رنگ ہے، یہ تو آدمی اخلاص سے لگا رہے تو پتہ نہیں اس کو اللہ کیا کچھ دیں گے. اللہ دیں گے کیا کچھ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو. اور جب نیت خراب ہو تو ایسے ہی پھرتا رہے گا ساری زندگی. اور نیت ٹھیک رکھ کے گھر سے نکلتے ہی منزل ملنے والی بات ہے. اور نیت ٹھیک نہ ہو تو عمر بھر سفر ہی ہوگا اور تھکان ہی ہوگی، بس تھکاوٹ ہوگی. تو جذبے ٹھیک رکھیں، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر حضرت فرمایا کرتے تھے جو شخص آ کے کہتا ہے نا مجھے توجہ دے دیں، فرمایا جب تو گھر سے چلا ہے نا میری ملاقات کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، تجھ پر اللہ نے خود توجہ کر دی ہے. آپ یہ گرمی میں کیوں دھکے کھاتے ہو؟ گرمی میں کیوں آتا ہے آدمی؟ حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے جب ساتھی آتے ہیں تو میں پہلے سے دعا کرتا ہوں یا اللہ تو نہیں بھیجے ہیں، اب تو ہی کچھ کر ان کا بھی، اب تو نہیں بھیجے ہیں تو ہی کچھ کر. اور حضرت کے مزاج میں بڑی عاجزی تھی. فرمایا کرتے تھے آپ کو وہاں بٹھایا مجھے یہاں بٹھایا اور لوگوں کو ہمارے پیچھے دوڑا دیا، کرتا سارا کچھ خود ہے، کرتا سارا کچھ خود ہے، کرتا سب کچھ خود ہے، آگے ہمیں کر دیتا ہے، آگے ہمیں کر دیتا ہے، آگے ہمیں کر دیتا ہے. تو یہ بیعت کا مقصود ایسا، یہ بیعت کے مقصد کو سمجھ کر اس کے بعد پھر جن سے بیعت کی جائے، جن سے تعلق رکھا جائے، ان کو نبی بھی نہ سمجھا جائے، ان کو فرشتہ بھی نہ سمجھا جائے. نبی بھی نہ سمجھیں اور فرشتہ بھی نہ سمجھیں. ان کی ضروریات بھی عام انسانوں جیسی ہوتی ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہوں، ہمارے پاس گھر ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، ہماری یہ ضرورت ہو، یہ ضرورت ہو. یہ سب انسانوں کی مشترکہ ہیں جی، یہ سب انسانوں کی مشترکہ چیزیں ہیں. ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک مرید آیا تو شیخ سے کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا. تو شیخ نے مرید سے کہا کہ تو بہت دور سے آیا تھا فیض کی نیت سے، اب تیرا اعتقاد مجھ پہ نہیں رہا تو تو مجھ سے فائدہ نہیں لے سکتا. یعنی فیض کے حصول کے لیے حضرت فرمایا کرتے تھے جب تک شیخ کے جھوٹ کو سچ نہ کہے اور اپنے سچ کو جھوٹ نہ کہے اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا. تو اب آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا، آپ اپنا راہ پر بدل لیں. تو مرید بھی بڑا عجیب تھا. اس نے کہا حضرت میں نے نبی سمجھ کر تو بیعت نہیں کی تھی آپ سے، میں نے نبی سمجھ کر بیعت نہیں کی تھی. نبی معصوم ہوتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں ہوتا. آپ کو میں نے انسان سمجھ کر بیعت کی ہے، اور آپ سے جب بیعت انسان سمجھ کر کی ہے
تو انسان غلطی بھی کرتا ہے پھر توبہ بھی کر لیتا ہے۔ اب آپ توبہ کر کے آپ پہلے سے بھی کہیں زیادہ مقام حاصل کر لیں گے تو مجھے بدگمانی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک سلوک کے کچھ مسلمہ آداب اور اس راستے کی چیزیں نہ سمجھے نا آدمی، مجھے حضرت فرمایا کرتے تھے جاہل مرید کو سفر میں ساتھ نہ رکھا کرے جب تک کہ اس کی تربیت پوری نہ کریں۔ میں نے کہا تو کس طرح؟ کہتا سفر میں جماعت کی نماز معاف ہے، سفر میں سنت معاف ہے۔ اب ان پڑھ آدمی جو نیا دیندار ہوتا ہے نا، وہ تو 18 نفل پڑھتا ہے نماز کے بعد، 20 نفل پڑھتا ہے، تو وہ کہے گا جی انہوں نے نفل نہیں پڑھے، ہاں یہ کیسے پی رہے ہیں؟ اس کا تو اعتقاد خراب ہو جائے گا جی۔ تو کہتے کسی شیخ کے ساتھ کوئی مرید گیا تو پیر نے 2 رکعت فرض پڑھے، اس نے کہا جی 4 کا ثواب زیادہ ہے۔ وہ سمجھاتے رہے وہ فرض سفر میں 2 ہوتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت 2 ہوتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، دیکھیں 4 پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، اللہ نے فرض 4 کیے ہیں۔ ہاں اب یہ کچھ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں نا، اس لیے اصول سمجھنے چاہیے، اصول، اور جہالت کو ختم کرنا چاہیے، پھر آدمی کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب فائدہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر آدمی کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اوپر اخلاص اللہ نے بزرگوں کو دیا۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، بہت طویل قیام کرتے، فجر کی نماز سے پہلے نا سو جاتے، فجر کی نماز سے پہلے سو جاتے، اور جھوٹ موٹ کے زور زور سے خراٹے لیتے، اور محلے کے لوگ آ کر کہتے اور استاد جی اتنی روٹی کھائی ہے، اٹھتے نہیں آپ، اٹھیں جی نماز نہیں کر رہی آپ سے۔ انہوں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے روزانہ یہ تدبیر رکھی ہوئی تھی کہ مقتدیوں کی نگاہ میں میری کوئی قیمت نہ ہو اور مجھے آگے نماز کے لیے اٹھائیں۔ تو میں پھر کہتا یار کیا کروں، رات کی روٹی زیادہ کھاتا ہوں اور نیند کا خمار ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ اب جس کے لیے رات کو جو کچھ کیا ہے اس کو پتہ ہے، ہم بات سمجھو نا۔ اب فرمایا حضرت کرتے تھے کہ وہ خراٹے لیتے، اور جب کوئی جگانے والا نہ آتا تو انہوں نے ٹائم رکھا ہوتا تھا، فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے خود ہی، لیکن روز آگے کوئی نہ کوئی۔ تو پھر مقتدی کو اگر امام کی کوئی ایسی کمزوری پتہ چل جائے کہ استاد خراٹے لیتے ہیں، استاد سوتے ہیں، پھر تو وہ استاد کی خیر ہی نہیں ہے، پھر تو استادوں کی خیر ہی نہیں ہوتی، ہاں جی۔ تو بہرحال یہ ہے اخلاص والے، معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح رکھنا چاہیے۔ باقی اس لیے کوئی کام بھی جو شخص مصنوعی کرے گا نا، اس کی عمر تھوڑی ہوگی، مصنوعی کام کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، تکلفات کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، تکلفات کی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ باقی سینے کے اسرار اور راز، نگاہ، یہ اللہ والا نہیں چھپا سکتا، چھپ ہی نہیں سکتا۔ کل میرا گڑھی حبیب اللہ میں جانا ہوا ایک جگہ، تو رات ہم نے بڑی اچھی نشست ہوئی وہاں پر۔ ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے انسان گزرے ہیں، حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہم جو سفید امامہ اکثر باندھتے ہیں نا، یہ سفید امامہ اصل میں حضرت قریشی اس طریقے سے باندھتے تھے، اور بڑا ہاتھ امامہ باندھتے تھے، بڑا امامہ ہوتا تھا۔ ان کے مریدوں میں 2 چیزیں بہت تھیں، ایک مسواک اور دوسرا امامہ۔ تو ایک دفعہ حضرت قریشی اپنے مریدین متعلقین کے ساتھ دین پور شریف سے گزر رہے تھے، تو کسی ساتھی نے کہا حضرت یہاں پہ سلسلہ قادریہ کی بہت بڑی خانقاہ ہے، اور حضرت خواجہ عبدالہادی صاحب دین پور شریف والے یہاں ہوتے ہیں۔ یہ عبدالہادی دین پور شریف پتہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ارادت عقیدت ہو تو پھر دیکھ ان فرقہ پوشوں کو، ارادت عقیدت ہو
پھر دیکھ ان خرقہ پوشوں کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ پوری نظم ان کے بارے میں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کبھی اپنا نظارہ بھی کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو ہے محمل نشینوں میں۔ محبت کے لیے دیکھ کوئی دل ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ یہ ساری رات علامہ اقبال خلیفہ غلام محمد دین پوری کی چارپائی کا پایا پکڑ کر بیٹھے رہے۔ تہجد کا وقت ہوا تو پانی کا لوٹا حضرت کو پکڑایا، اور پانی پکڑانے کے بعد کہا اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اب ساری رات قبر کے کتبے وہ کیا کہتے ہیں چارپائی کے پائے کے ساتھ بیٹھ کر مراقب رہا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے پتہ نہیں اقبال نے اس وقت کیا مشاہدہ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس وقت اس نے کہا کہ ارادت ہو تو پھر دیکھ ان کے خرقہ پوشوں کو، محبت ارادت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ وہ خلیفہ غلام محمد دین پوری پیر قریشی کو کسی نے کہا حضرت ان سے ملتے ہیں۔ پیر قریشی بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی۔ فرمایا بڑوں کے پاس کبھی بڑا بن کر نہ جاؤ، بڑوں کے پاس بڑا بن کر، یہ میری آپ سب کو نصیحت ہے اور وصیت ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ کبھی بھی کسی بڑے عالم سے، چھوٹا ہی عالم صحیح، کبھی بھی کسی اللہ والے سے ملاقات کے وقت اس کو احساس برتری کا اظہار اس کے سامنے نہ کریں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر عالم بے عمل بھی ہو، اس کو یوں سمجھیں کہ ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر نسخہ ٹھیک لکھتا ہے چاہے خود پرہیز نہیں کرتا، نسخہ ٹھیک دیتا ہے وہ، اگر اس کی اپنی پرہیز نہیں بھی ہے تو آپ اس کے پابند نہیں ہیں کہ اس ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ آپ کو خود شوگر ہے اور آپ میٹھا استعمال کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میٹھا نہ کھاؤ۔ ہاں فرمایا نسخہ اس نے ٹھیک لکھا ہے، اس کے عمل پہ نگاہ نہ رکھو، اس کے علم پہ نگاہ رکھو۔ تو کبھی بھی کسی عالم کا، کسی عارف کا، کسی اللہ والے کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن نے اللہ والوں کا امتحان لیا ہے نا، وہ بڑی آزمائشیں آئیں ان پر، بڑی امتحان آئے ان پر، کیونکہ اللہ کا عتاب اور اللہ کے ولی کا عتاب بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ کسی ولی کے زیر عتاب بھی نہیں ہونا چاہیے آدمی کو۔ ولی کے زیر عتاب کا کیا مطلب کہ اس کا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے اور یہ اللہ کا دوست ہے اور اس نے اس کو بغض پالا ہوا ہے دل میں، یہ اس کا امتحان لیتا ہے، یہ اس کا امتحان لیتا ہے۔ اور اللہ والے اور اہل علم جن میں بڑا ظرف ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی کثر نفسی کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے اپنی کسی چیز کا اظہار نہیں کرتے، لیکن دوسرے کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ تو پیر قریشی نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس بڑا بن کر، فرمایا وہ تو مجھے بہت بڑے انسان معلوم ہوتے ہیں، تو میں کیسے جاؤں ان کے پاس؟ آپ 15-20 مرید میرے ساتھ ہو، ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اپنی مریدوں کی جماعت کے ساتھ آئے ہیں، تو میرا بڑا پن ان پہ ظاہر ہوگا۔ تو خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بے تکلف سے حضرت سے فرمایا حضرت میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آپ کا اتنا بڑا امامہ شریف ہے، یہ آپ اپنا امامہ اتار کر کسی فقیر کو دے دیں اور یہ فقیر کی چھوٹی سی ٹوپی اپنے سر پہ رکھ دیں، اور یوں ہم خانقاہ میں داخل ہوں گے تو اس میں آپ کا بڑا پن ظاہر نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک کی آپ نے۔ انہوں نے اپنے سر کا امامہ اتار کر فقیر کو دیا اور فقیر کی ٹوپی سر پہ رکھی، دین پور کے مرکز میں داخل ہوئے۔ وہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، وہ کوئی ایسا سچ تھا، کوئی ایسا سچ تھا کہ 150 آدمی داخل ہوئے پٹکوں والے اور ایک آدمی ہے چھوٹی سی ٹوپی والا۔ حضرت نے سارے اماموں والوں کو چھوڑ کر پیر قریشی کو پہلے گلے لگایا۔ اللہ والے نے فرمایا عالم الغیب نہیں ہوتے پر بیوقوف بھی نہیں ہوتے تھا، اللہ والے عالم الغیب نہیں ہوتے پر
بیوقوف بھی نہیں ہوتے. حضرت فرمایا کرتے تھے عالم الغیب تو نہیں ہوتے پر عالم العیب ہوتے ہیں. عالم العیب ہوتے ہیں. کسی کا عیب اللہ کھول دیتے ہیں اس پر. تو بیوقوف نہیں ہوتے. انہوں نے جب پیر قریشی کو گلے لگایا نا تو ایک مرید پہ جذب طاری ہوا اور چلا چلا کے کہہ رہا ہے وہ پیرا تو چھپدیاں بھی نہ چھپ سکیں اور پیرا تو چھپدیاں بھی نہ چھپ سکیں. تو جو اصل جوہر ہے نا، اصل جوہر وہ ان چیزوں کا پابند نہیں ہوتا. اچھا، اس لیے میں سب سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں. ہم نے اللہ والے دیکھے ہوئے ہیں بہت، اور بہت قریب سے دیکھے ہیں. اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مصنوعات سے کچھ نہیں ہوتا، مصنوعی چیز سے کچھ نہیں ہوتا. اندر آگ ہوگی نا، آگ ہوگی، پتہ چل ہی جائے گا، پتہ چل ہی جائے گا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فیض دینا ہوگا، فائدہ دینا ہوگا، وہ بھی راستے اللہ خود ہی کھولے گا. اس لیے ہر اس کام سے بچنا ہے جو جس کا تقاضا نفس کرے. کوئی پرواہ نہ کریں کسی کی، کون کیا کہے گا، کون نہیں کہے گا تو پھر کیا ہوگا، کہے گا تو پھر کیا ہوگا، کہے گا تو پھر کیا ہوگا. رائے گنج میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ، بڑے انسان تھے. انگلینڈ سے ایک دوست آئے، حافظ ساجد صاحب نام تھا ان کا. تو میں ان کو لے کر گیا مولانا جمشید صاحب کی ملاقات کے لیے. تو مجھے بھائی نے وہاں سے کہا کہ یہ ساتھی ان کو ملنے کا بڑا شوق ہے تو آپ حضرت سے ان کی ملاقات کرائیں. تو میں نے کسی حوالے سے مولانا جمشید صاحب سے رابطہ کیا کہ میں نے کہا اس طرح کے دوست ملنا چاہتے ہیں تو ہم آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں. تو انہوں نے وقت دیا کہ آپ آ جائیں. تو جب وہاں گئے تو مولانا جمشید صاحب اپنے کمرے میں تشریف فرما ہیں، قمیص اتاری ہوئی ہے، دھوتی پہنی ہوئی ہے، اور جو نیچے والی بنین ہے کپڑے کی وہ پہنی ہوئی ہے، اور 2-4 پھکیوں کے ڈبے سامنے رکھے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، تو دیوانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ مجھے ساجد صاحب پوچھنے لگے کہ مولانا جمشید صاحب کہاں ہیں، جن کا اتنا بڑا نام سنا ہوا ہے. میں نے کہا یہی ہے، میں نے کہا یہ ہے. نہ کوئی تکلف، نہ کوئی تصنع. کہاں سے آئے ہو؟ پہنچے تو کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی یہ انگلینڈ سے آئے ہیں، آپ کے بڑے مشتاق تھے زیارت کے. اچھا بیٹھو. تو اس نے مجھ سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا جن کا معاملہ ادھر ہے نا، ادھر ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں اس وقت پٹکا باندھ کر اپنی بڑی شان شوکت سے بیٹھوں گا اور اپنی شخصیت بتاؤں گا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں. میں نے کہا یہ لوگ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں، یہ ہماری مجبوریاں ہیں، ان کی مجبوریاں نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پہچانیں، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی پہچانے ہمیں. بس جس کے لیے پہچان ہے اس کو پتہ ہے. بات سمجھو نا، وہ پہچان لے، باقی ہمیں کیا کرنا ہے کس سے. اور اس کی پہچان میں جب آ گیا نا آدمی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں وہ زمین پر فلاں سے مجھے محبت ہے، تم سارے محبت کرو اس سے. اور فرشتے نوریوں میں پھیلتے ہیں اور اس آدمی کا اچھا تعارف کراتے ہیں، اور سارے زمین پر محبت کے ڈنکے بج جاتے ہیں، محبت کے ڈنکے بج جاتے ہیں. تو یہ معاملہ کہاں ہونا چاہیے؟ یہ ہے بیعت کا مقصود. اچھا یہ ہے بیعت کا مقصود، اور بیعت کا مقصد حاصل ہو گیا تو سب کچھ حاصل ہو گیا. اسی کے ذیل میں ساری چیزیں آ جائیں گی پھر. ٹھیک ہے نا جی، اسی کے ذیل میں ساری چیزیں آ جائیں گی. عامر صاحب ٹھیک بات کر رہا ہوں نا میں؟ ہاں، تو بات سمجھ گئے میری؟ کہتے ہیں تبلیغ والے بزرگوں کو یاد نہیں کرتے. کیسے یاد کیا ہم نے؟ جو یاد کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا یاد کرتے ہیں، جو یاد کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ایسے یاد کرتے ہیں. ہمت مرداں مدد خدا، یہ ان کا
خاص جملہ ہوتا تھا، ہمت مرداں مدد خدا، ہمت مرداں مدد خدا۔ جب آدمی ہمت کر کے چلتا ہے اللہ کی مدد ساتھ چلتی ہے اس کی، اور جب ہمت ہارتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس سے اٹھ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑے لوگ تھے جن کا ذکر میں نے کیا ابھی، بڑے لوگ تھے، اللہ نے بہت کام لیا ان سے، بہت کام لیا، بہت کام لیا۔ ایک مسواک کی سنت، ایک مسواک کی سنت، یہ جس مسجد میں امام تھے نا، تو تبلیغ کے ساتھی کوئی جماعت میں گئے نا، تو ایک ساتھی وضو کرتے ہوئے رو رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد رو رہا تھا۔ یہ امام تھے اس مسجد کے، انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جماعت کھڑی ہو گئی تھی، آج میری مسواک کی سنت رہ گئی ہے، آج مجھ سے مسواک رہ گئی ہے۔ اوہو، اچھا۔ اب انہوں نے اپنے علم پر نگاہ ڈالی، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا پہلے، کہنے لگے یہ کیسی بات کر دی اس نے، ہمارے سامنے کبھی مسواک آئی تو کر دی، نہ آئی تو نہ کی۔ اتنا بڑا غم ہے اس کو مسواک کا کہ ایک سنت کے چھوٹ جانے سے۔ مولانا جمشید صاحب فرماتے ہیں میں پھر اسی جماعت کے ساتھ گیا، یہ لوگ تھے اپنے کردار سے وصول کرنے والے، انہی کے ساتھ گیا پھر میں، لے جاؤ بھائی ہمیں بھی ساتھ، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو یہ سنت جو ہے نا، سنت، آپ کو میں نہیں دعوت دیتا اس بات کی کہ آپ بھی ایسا کریں۔ میں نے یہ برش کرنا چھوڑ دیا تھا، یہ دانتوں کا برش ہوتا ہے نا، یہ دانتوں کا برش میں نہیں کرتا، بلکہ میں نے اپنے گھر سے سارے اٹھا کے پھینک دیے ہیں۔ ایک بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ جب سنت کی جگہ خالی ہوگی، سنت کی جگہ، تو وہاں کوئی نئی چیز آ جائے گی پھر۔ اب 5 وقت مسواک کرنا، کھانا کھا کے مسواک کرنا، کھانے کے بعد کرنا، اور تازہ مسواک کرنا، یہ ضروری ہے؟ پلاسٹک ملتا رہے آدمی، ضروری ہے یہ پلاسٹک کو اندر ملتا رہے آدمی؟ 70 فوائد ہیں مسواک کے، خاتمہ ایمان پر ہونا سب سے بڑا فائدہ ہے، اور بہت ساری جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، بہت ساری جسمانی بیماریاں، کہ آدمی مستقل مسواک شروع کر دے، مسواک شروع کر دے۔ ناجائز نہیں، اچھا آپ جس کی طبیعت ہو برش کرنے کی، میں اس کو منع نہیں کرتا، جو کرنا چاہے اس کا اپنا کام ہے، لیکن اس کے ثمرات بہت زیادہ ہیں، برکت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے عرب میں دیکھا ہوگا امام حرمین کو، وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز سے پہلے بھی مسواک کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے نا وہ منہ سے خون نکلنا ناقض وضو نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نماز سے پہلے نہ بھی کریں نا، تو وضو کے اندر مستقل مسواک، یہ تازے مسواک ہے نا چھوٹے چھوٹے، اس کی گڑی لے آئیں، بس روزانہ ایک ختم کر دیں، پھر دوسرے شروع کر دیں۔ ایک تو تازہ مسواک ہوگا، سنت بھی پوری ہوگی، اور 70 بیماریوں کا علاج ہے یہ، 70 بیماریوں کا، اور 70 فوائد ہیں اس کے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور مسواک کے فضائل میں ایک بات اور بھی سنا دوں کہ جو لوگ نماز پڑھتے وضو کرتے ہیں نا اور مسواک کرتے ہیں، صفوں کے اندر آ کر فرشتے ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، صفوں کے اندر آ کر فرشتے ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو آج سائنسدان بھی تھک گئے ہیں۔ میرے پاس ایک کراچی کے دوست آئے تو انہوں نے کہا جی میرا برش، تو اس نے کہا جی میں ایک میڈیکیٹڈ برش ہے، الیکٹرک ہے، وہ دانتوں میں لگاتا ہوں۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پلاسٹک والا ٹھیک نہیں ہے، یہ والا صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا آنے دو وقت، آنے دو وقت، کچھ دیر کے بعد یہ بھی کہے گی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تنگ آ جائے گی اپنی چلن سے خود یہ دنیا، تنگ آ جائے گی
اپنی چلن سے خود یہ دنیا تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی. کون ہے سبحان اللہ. تنگ آ جائے گی اپنی چلن سے خود یہ دنیا تجھ سے سیکھے گا زمانہ کبھی. رفتوں کی جستجو میں ٹھوکریں تو کھا چکے اب آستانہ یار پہ سر جھکا کے دیکھیے. تنگ آ جائے گی اپنی چلن سے خود یہ دنیا تجھ سے سیکھے گا زمانہ کبھی انداز تیرے. رفتوں کی جستجو میں ٹھوکریں تو کھا چکے اب آستانہ یار پر سر جھکا کے دیکھیے. یہ جتنے بھی بلندیوں کے خواب ہیں نا یہ بڑے لوگوں نے دیکھے ہیں. جب سرکار کے قدموں میں آئے ہیں تو تبھی جا کے قرار آیا ہے. محبوب کے قدموں میں بیٹھے ہیں تو پھر ہی سمجھ آئی یہ بات ساری. میں تو نہ کرتے بھی گھنٹہ بیان کر دیا. اب کیا کریں اپنا. توبہ کے کلمات پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے. توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے، بے حیائی سے، تمام برے کاموں سے. اے اللہ میری توبہ قبول فرما. توبہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز کا اہتمام کروں گا. زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی پابندی کروں گا. اے اللہ میری توبہ قبول فرما. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما. اب جن ساتھیوں نے توبہ پڑھ لی، بیعت کر لی، عورتوں نے، مردوں نے، سب کی توبہ اللہ قبول فرمائے. اور یہی توبہ اللہ پاک ہماری نجات کا ذریعہ فرمائے. ہمارے پچھلے گناہ اللہ سارے معاف کر دے. آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اب میں اپنا روحانی سلسلہ پڑھنے لگا ہوں. شجرہ یاد رکھا کریں. اپنی نسبت کا یاد رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. کہ جس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیعت کیا ہے، اس طریقہ عالیہ مبارکہ کا نام نقشبندیہ مجددیہ طریقہ ہے. اور مزید اس کو بنوریہ اور شمسیہ بھی کہتے ہیں. یہ نسبتیں ہیں اولیاء کرام کے ساتھ. بنوریہ سے مراد حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مجدد الحسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم تھے، اجل خلیفہ تھے. شمسیہ خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. تو میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب جن سے میرا روحانی رشتہ تعلق ہے، انہوں نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی کہ بوقت بیعت کبھی شجرہ نیچے سے اوپر پڑتے ہیں، کبھی اوپر سے نیچے پڑتے ہیں، اور کبھی
کبھی اختصار سے پڑھتے ہیں اور کبھی تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ تو میرے جو شیخ و مرشد تھے انہوں نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی، بڑی ذمہ داری سے آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ کل رات مجھے خواب میں آئے، فرمایا جو رنگ میں نے لگایا تھا اس کی خیال رکھا کریں، جو رنگ میں نے لگایا تھا اس کا خیال رکھیں، یہ ان کا رنگ ہے سارا، یہ ان کا رنگ ہے، ان کا رنگ ہے، ان کا فیض ہے سارا۔ مجھ سے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ خدا اگر آپ کے پاس توبہ کی نیت سے آئے اور ذکر پوچھنا چاہے تو میرے اذن سے اس کو اجازت دیا کریں۔ تو یہ ان کی نسبت ہے، ان کا اذن ہے۔ ان کا نام تھا حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو یہ دولت ملی تھی اپنے والد گرامی قدر حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت ملی تھی حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو یہ دولت ملی تھی حضرت خواجہ بابا محمد صفا رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو حضرت حافظ عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ یحییٰ اٹکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بابا جی اٹک والے کہتے ہیں، یہ اٹک میں ان کا مزار ہے، اور حضرت اٹکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دولت ملی حضرت سعدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت ملی حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو مدفون ہے جنت بقیع کے قبرستان میں مدینہ منورہ میں، اور ان کو یہ دولت ملی حضرت شیخ احمد سرندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس وقت دنیا میں حضرت مجدد تک اتنی قریب ترین سند اور کسی سلسلے میں نہیں ہے، یہ سند ہماری حضرت مجدد تک 6-7 واسطوں سے ہے، اور ان کو یکے بعد دیگرے سینہ بسینہ سینہ بسینہ یہ باطنی دولت حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند سے، اور ان کو سینہ بسینہ یکے بعد دیگرے یہ باطنی دولت صحابی رسول سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، اور ان کو یہ دولت خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور ان کو یہ دولت ملی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو یہ دولت ملی دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، محبوب پیغمبر مجھے آپ یاد کیا کریں میرے نام سے۔ تو جو دولت دوسری وحی میں اللہ نے اپنے محبوب کو دی وہ 32ویں واسطے سے مجھ گناہگار کو پہنچی، تو میں نے اللہ کے حکم سے آپ تمام حضرات کو جو اس طریقہ عالیہ میں بیعت ہوئے ان کو ذکر اسم ذات کی، اسم اعظم کی، جو روحانی سلسلہ مجھ تک پہنچا اس کی اجازت دی، آپ کہیں ہم نے اس کو قبول کیا۔ ذکر اسم ذات کو کرنے کا طریقہ زبانی بھی ہے اور قلبی بھی ہے۔ جو لوگ ابتدا میں ہیں نا وہ بڑے مزے سے کوشش کریں کہ تہجد کی نماز میں اٹھ کر 1000 دفعہ کم از کم 500 دفعہ زبانی طور پر کہیں اللہ 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 اللہ۔ اگر ایک چلہ کم از کم 40 دن اگر بلا نغب ان کا معمول بن جائے نا تو ساری زندگی کے لیے اللہ دل نورانی کر دیں گے، ذکر سے مناسبت پیدا ہو جائے گی، انسیت پیدا ہو جائے گی۔ تو ایک کام تو یہ کریں کہ اللہ اللہ اس کا مراقبہ بھی، یعنی زبانی کرنے کے بعد تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے تصور کے اندر دل میں اللہ 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 اس کو معمول میں رکھیں، اور پھر آگے انشاءاللہ یہ سبق چلتا رہے گا، اس پر محنت شروع کر دیں۔ اور دوسرا عمل درود پاک کا ہے، تو درود شریف جو آپ کو آسان ہو وہ پڑھا کریں، لیکن یہ درود شریف اگر یاد ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ صلی اللہ علی النبی الامی، مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے، اس میں تلاوت حدیث کا ثواب بھی ملتا ہے آدمی کو۔ وہ صلی اللہ علی النبی الامی، وہ صلی اللہ علی النبی الامی، یہ کوشش کریں 1000 دفعہ ہو جائے۔ استغفار ہے، کلمہ طیبہ ہے، باقی مسنون دعائیں ہیں، یہ جتنی ہمت ہے اتنی کریں۔ تلاوت قرآن شریف جتنا ہو سکتا ہے کریں۔ جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت، روزانہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت، اس کو اپنے معمول میں رکھیں، بس حلال حرام کی تمیز کریں، انشاءاللہ اسی میں اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے اور فائدہ ہوگا۔ اور رابطہ رکھیں، جمعرات کو جیسے ہمارا یہ حلقہ ہوتا ہے اس طرح اتوار کو بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی گائے گئے ملاقات کے لیے آنے جانے کی ترتیب ہوگی، انشاءاللہ مذاکرے ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اس سارے مجمع کو بخش دے، اللہ ان سارے ساتھیوں کو بخش دے، اللہ ان سب کے ماں باپ کو بخش دے، سب کی اولادوں کو بخش دے، سب کے بہن بھائیوں کو بخش دے۔ اے میرے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے
یہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کی مغفرت کر دے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی جتنی زندگی باقی ہے اللہ برکت و عافیت نصیب فرما دے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا، شریروں کے شر سے بچا، بخیلوں کے بخل سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے ہر دھوکے سے، ہر مکر سے ہمیں آزادی نصیب فرما، جادو نظر حسد سے محفوظ فرما، ہر فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما، اندرونی بیرونی خطرات و خلفشار سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ جتنی زندگی ہماری باقی ہے اللہ ہم سب کو دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب دنیا سے جائیں اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا امید رکھی اللہ ان سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے ساتھی حافظ ثناء اللہ صاحب جو تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کو سرخرو فرما، یا اللہ ان کو سرخرو فرما، یا اللہ ان کو سرخرو فرما، یا اللہ ان کی منازل آسان فرما ساری۔ اے میرے اللہ تو ہی دکھ دینے والا ہے، صدمے دینے والا ہے، آزمائش لانے والا ہے، صبر بھی اللہ تیرے خزانوں سے آئے گا۔ اے اللہ سب کو صبر نصیب فرما، اللہ سب کو صبر نصیب فرما، اللہ سب کو صبر نصیب فرما، اور اس صبر پر اللہ اجر نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، اور حج کے حج میں جتنے لوگ شہید ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا